وفاقی حکومت کے اہم ترین اتحادی نے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد اس وقت حکومتی کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مدنی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی ہی مہرے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، جنہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جب بھی کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو ان کو ان کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب کسی سے دوری اختیار کرنی ہوتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے فاصلہ بنا لیں، آپ اتحاد ختم کر دیں اور آپ بیانات دینا شروع کر دیں۔ اب ایسی ہی ایک جماعت ہے ایم کیو ایم، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا اس جماعت نے ساتھ دیا ہے، اور جس طرف بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں یہ چلے جاتے ہیں۔ اب اگر اس وقت پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ پڑھنا ہو، یا آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کیا آیا واقعی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت سیم پیج پر موجود ہیں، یا اب وہ پیج جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، تو آپ صرف ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو دیکھ لیں۔ اگر یہ بالکل ساتھ جڑ کر کھڑے ہیں وفاقی حکومت کے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی بالکل جو حکومت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ جماعتیں حکومتی اتحاد سے الگ ہوتی ہوئی دکھائی دیں، ان کے مخالف بیانات دیتی دکھائی دیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال جو ہے وہ کالی ہو چکی ہے، اور اب حکومت کے پاس کوئی بھی جواز نہیں رہ گیا اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کا، کیونکہ پاکستان میں حکومتیں آتی مدت ملازمت پوری کرنے کے لیے ہی ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر جو حالات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کو نئے انتخابات میں لے کے جانا چاہتی ہے، جس کی بڑی مثال ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ جس طریقے سے اس وقت وہ حکومتی اتحاد کے سے جدائی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، یہ ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ماہ پہلے، تقریباً 9 ماہ پہلے بھی ایم کیو ایم نے ایک حکومت سے ایسے ہی علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا اور بیانات دینے شروع کیے تھے، جس کے بعد اس ملک کے اندر ریجیم چینج آپریشن ہو گیا تھا۔ اب ٹھیک 9 ماہ بعد ایم کیو ایم والے وہ لوگ ہیں جو کسی بھی گھر میں جا کے بستے نہیں ہیں، اب اس حکومت سے بھی انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور آج خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر خالد مقبول صدیقی نے 2 دن کا یعنی 48 گھنٹے کا جو مارجن ہے وہ دے دیا ہے وفاقی حکومت کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو یہ انتخابات کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ کسی ایک پارٹی کو یہاں پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، تو آپ کی یہ خواہش رائے گاں جائے گی، کیونکہ اگر کراچی کے اندر انتخابات ہونے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ انتخابات ہونے ہیں تو آپ کو تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ خاص طور پر اگر آپ نے بلدیاتی انتخابات کراچی کے اندر کروانے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے بغیر انتخابات نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ انتخابات کروائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ آگ کا ماحول ہوگا، کراچی کے اندر جو ہے وہ ہر طرف آگ دکھائی دے گی، کیونکہ لوگ پھر بیئر نہیں کریں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، سیاسی جماعتیں احتجاج کریں گی، جس کو اس وقت یہ حکومت بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ پیچھے 3.5 ماہ کا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ریزرز رہ گئے ہیں۔ اب ہم ان احتجاجوں کو کور کریں گے، یا ہم جو اپنا چیزیں امپورٹ کرنی ہیں وہ چیزیں امپورٹ کریں گے؟ یہ بڑا اہم ایک سوالیہ نشان ہے، جس کے حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2 دن کا، یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صرف 2 دن کا یعنی 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو 48 گھنٹے دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اگر آپ نے سنسیئر ہو کے، آپ نے صحیح معنی میں ہمارا یہ مسئلہ حل نہ کروایا، آپ نے یہ مسئلہ ختم نہ کیا، تو پھر جو بھی حالات ہوں گے اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اور ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ تمام دھڑوں کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کیا جا رہا ہے، بالکل وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو انتخابات سے پہلے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور عمران خان اس وقت کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان کو اسکیپ دینے کے موڈ میں نہیں ہے کہ میں ان کو اسکیپ دے دوں۔ اب مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اور وہ سہیل وڑائی صاحب کی بات ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا مانے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ اس وقت، کیونکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کی بات مانے، لیکن جو ایٹ دا اینڈ اس کا نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات عوام کو ہی ماننا پڑے گی، عوام کی بات اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں مانے گی۔ لیکن خیر ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اور سہیل وڑائی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بات کرتے ہیں، کہاں سے لائن لیتے ہیں، تو ان کی بات پہ اس طریقے سے جو ہے وہ یقین کیا نہیں جا سکتا، خاص طور پہ میں تو ان کی بات پہ یقین نہیں کروں گا، کیونکہ جو میری اپنا انفارمیشن ہے، یا میں نے جتنا پڑھا ہے ہسٹری کو، جب بھی کوئی الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے، تو کلوز مارجن، یعنی میکسیمم 5 to 10% کا مارجن ہوتا ہے کہ آپ 5% یا 10% جو ووٹس ہوتے ہیں، یہ 5000 آپ کہہ لیں، 5000 کا جو مارجن ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس لیڈ ہوتی ہے 20 ہزار کی، 25 ہزار کی، آپ اس لیڈ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ میں یہی جو پچھلے دنوں جو ضمنی انتخابات ہوئے ان کی بات کر لوں، تو ان ضمنی انتخابات میں بھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ چیف الیکشن کمشنر اس وقت لاہور کے جو تھے، ان کے بڑے قریبی عزیز تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب الیکشن ہوئے تو میں نے یہ کہا کہ پوری مشینری جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی، تمام معاملات آپ کے ساتھ تھے، تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹیں کیسے جیت گئی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مارجن 3 سے 5 ہزار کا، یہ میکسیمم 10 ہزار ووٹوں کو ہوتا ہے، جب اس سے زیادہ کی لیڈ نکل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جیتنے والی پارٹی جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اب ذرا عمران خان صاحب نے جو سرپرائز دیا وہ بھی لے لیں کہ آج سارا دن جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور جس طریقے سے نون لیگ کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اعتماد کے ووٹ کی طرف لے کے جائیں، وہ بھی تمام آپ کوششیں دیکھتے رہے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی، دن ڈھلا، تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام کے تمام صوبائی اسمبلی کے اراکین سے خطاب کریں گے، بات کریں گے، تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جا سکے، اور جو اپ کمنگ اعتماد کا ووٹ ہے، اور یہ تحریک انصاف نے سوچ کے رکھ لیا، عمران خان صاحب نے سوچ کے رکھ لی ہے کہ ان کو ہم کسی بھی طریقے سے کھیلنے نہیں دیں گے، کوئی بھی سیاسی فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، اور جو یہ انگلی کٹوا کر شہید بننا چاہتے ہیں، ہم ان کو شہید نہیں بننے دیں گے، ہم ان کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے، اور اعتماد کا ووٹ لے کر ہم عوام کو بھی بتائیں گے، ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو اس وقت ممبران ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور بائے ہک اور بائے کروک وہ ہمارا ہی ساتھ دیں گے، جتنی مرضی آفرز ہو لیں، جو کچھ ہو لے، چاہے ایک شخص سندھ سے اٹھ کے آ کے لاہور کے اندر جتنے مرضی ڈیرے لگا لے، جتنے مرضی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیسوں کے بورے کھول دیے جائیں، لیکن جو ہے وہ آخر پر جیت جو ہے وہ اس وقت عوام کی ہوگی، عوام کے بیانیے کی ہوگی، اور عوام کی منشا کی ہوگی۔ اسی ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔